إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کے حکم سے انکار کر سکے، وہ جس سے چاہے سوال کرے اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہا ہے. الحی القیوم. سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور کل محدثین اور محدثات پر، اور تمام مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، میں نے آج کے خطبے کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنی اصلاح کیسے کریں. یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور اسلام کے آنے کا مقصد فرد کی تعمیر ہے، معاشرے کی تعمیر ہے، ایک اچھے سماج کی تعمیر ہے. ایک بندہ، ایک انسان ایک بہترین انسان بن جائے، عمدہ انسان بن جائے، شاندار انسان بن جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور غور کرنے والے اس پر غور کریں تو نہ معلوم کتنے خزانے پالیں گے اور نہ معلوم کتنی کامیابی کا سرا ان کے ہاتھ لگ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو خبردار ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ الا وہی القلب، سنو وہ ہے دل. یہ جو دل ہے اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی سورۃ الاعلیٰ میں، جس کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر بلند کیا، اس کا نام لیا، ذکر کیا، اور اس نے نماز پڑھی. ان ھذا لفی الصحف بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے.
یہ بات ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پرانی قدیم کتابوں میں بھی تھیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تھیں۔ اگر آپ انسان کی ساخت پر غور کریں، ایک انسان کو آپ دیکھیں کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر کئی چیزیں رکھ دی ہیں، اور پھر انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ انسان کے اندر، مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی، پہلے اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں۔ ہر چیز کی جڑ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کا جو مہینہ ہے وہ مشہور ہیں دن اس کے۔ فمن فرض فیہن الحج، اس میں جو اپنے آپ پر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ رفث نہ کرے، ابھی اس کے معنی ہم بیان کریں گے، فسق و فجور نہ کرے، ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اس آیت کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان کے اندر اللہ نے 4 قسم کی صلاحیتیں رکھی، بلکہ صلاحیتوں کا نہیں۔ جیسے یہ ملک ہے، اور ملک کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں، پھر کوئی ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جو حکومت کرتی ہے، جو لیڈ کرتی ہے، باقی پارٹیوں کو پچھاڑ کر۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو آپ سمجھیے ایک ملک، ایک ریاست، اور اس کے اندر 4 پارٹیاں ہیں۔ اب سمجھیے 4 چیزیں، وہ جو ہم نے کہا تھا صفات اللہ نے رکھی، کیا کیا؟ ایک ہے، ایک پارٹی وہ ہے جس کے اندر فحاشی ہے، جو فحاشیوں کی طرف دعوت دینے والی، سور پن، خنزیر پنا ہے، گندگی کی طرف، فسق، بے حیائی، فحاشی، زناکاری، غلط کاری، اس کی طرف۔ اس پارٹی کا کام یہ ہے کہ وہ اسی کے اوپر محنت کرے، انسان کے دل اور دماغ میں ہر وقت یہی پیوست کرتا رہے، شہوانیت، اس کی نگاہیں گندی ہو جاتی ہے۔ دوسری پارٹی وہ ہے جو ہے جسے سبعیت کہا جاتا ہے۔ سبعیت، سبعیت کیا ہے؟ درندہ پن، نوچ کھانا، ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا، یہ سبعیت۔ اور ایک چیز ہے جسے شیطنت کہتے ہیں، کسی کی نہ سننا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، جیسے شیطان تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اور ایک چیز ہے، چوتھی چیز، ملکوتیت، فرشتوں جیسی صفت۔ تو اب یہ 4 پارٹیاں ہمارے جسم کے اندر ہیں، اور جو بھی پارٹی اس کے اندر اوپر آئے گی، رولنگ کرے گی، وہی حکومت کرے گی۔ اب انسان کا کام یہ ہے، اس کے دماغ، اس کے دل کا کام یہ ہے کہ ان میں سے کس پارٹی کو وہ اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ جس کو بھی اپنے اوپر حاوی ہونے دے گا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا جسم وہی چیزیں ظاہر کرے گا۔ مثال کے طور پر، اگر اس نے اس پارٹی کو جتایا اپنے جسم کی، جس کو ہم نے کہا ہے کہ جس کے اندر خنزیر پن ہے، جس کو قرآن پاک نے رفث کے لفظ سے کہا ہے، رفث، شہوانیت، ہر وقت نگاہوں کا گندا ہونا، ذہن کا گندا ہونا، دل کا گندا ہونا، گندی تصویروں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا، گندی فلموں کو دیکھنا،
عورت ان کے لیے صرف ایک تماشے کی چیز بن کر رہ جائے، سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی ہر قسم کی عورت ان کے لیے ایک تماشے کا، ایک کھیل کا سامان بن کر رہ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ کتنے ہی لوگ آتے ہیں جمعے میں اور آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نگاہوں کو جھکا کر نہیں آتے، اپنی نگاہوں پر قابو نہیں رکھتے، جیسے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، عورتوں سے کہہ دیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ تو جب ہم اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر اس پارٹی کو حاوی ہونے دیتے ہیں جو فحاشی کی طرف لے کر جانے والی ہے، گندگی کی طرف لے کر جانے والی ہے، تو پھر صرف گندگیاں ہی وجود میں آتی ہیں۔ پھر آپ یقین کیجئے کہ انسان لیٹتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، بس ہر وقت وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کے ذہن پر وہی چیزیں چھائی رہتی ہیں۔ وہ کتابیں بھی پڑھتا ہے تو ایسی کتابیں پڑھتا ہے جس میں فحاشی ہو، گندگی ہو، گندا پن ہو، سور پن ہو۔ جو اخبار دیکھتا ہے تو اخبار میں بھی اس کو وہی پکچر، وہی تصویر، وہی خبریں اس کو اپنی جانب کھینچتی ہیں جس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ اور ڈرامے اور سیریل اور ٹی وی کا تو کیا کہنا، جنہوں نے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ فلموں کا تو کیا کہنا، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے بالکل۔ اب آدمی وہ چیزیں اٹھاتا ہے تو ذہن اس کا وہی ہے، کیونکہ اس کے ذہن پر اس نے اپنے اندر کی جو 4 پارٹیاں تھیں ان میں سے اس پارٹی کو اس نے جتا دیا ہے، اس کی حکومت دے دی ہے، جس کا کام ہی یہی سب گندگی کرنا ہے۔ ایک یہ قسم ہو گئی۔ ایک پارٹی اور ہے جس کو ہم نے کہا آپ کے سامنے، جس کو سبعیت، درندہ پن سے، معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے کو زخم پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، تباہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اس سے مطلب ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ ان کو اس سے مطلب نہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ کیا کھانا ہے، ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے مطلب ہے کہ ہمارے یہاں فلاں کے یہاں اتنی دولت آ رہی ہے، فلاں کے یہاں اتنا پیسہ آ رہا ہے، فلاں اتنی دعوتیں کر رہا ہے، فلاں کی دکان اتنی زیادہ چل رہی ہے، فلاں کے یہاں اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، فلاں کے یہاں یہ اور فلاں کے یہاں یہ، اور فلاں کا مکان ایسا بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو ساری چیزیں دوسروں کے اندر نظر آتی، موقع ملے تو اسے پھاڑ کھائیں۔ جیسے آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ راستے سے گزرتے ہیں تو دوسرے کتے ان کے اوپر بھونکنے لگتے ہیں، دوڑا لیتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، نوچ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا، کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس بدن کے اندر، اس جسم کے اندر ایک ایسی بھی قوت، ایسی بھی طاقت رکھی ہے جو سبعیت کی ہے، درندہ پن کی ہے، کتا پن کی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ دوسرے کی ٹانگیں نیچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن وہ نہیں ہے جو دوسرے کی تجسس میں لگا رہے، جاسوسی میں لگا رہے، دوسروں کو رسوا کرنے میں لگا رہے، دوسروں کو ذلیل کرنے میں لگا رہے، کسی پر الزام لگا دے، کسی پر تہمت لگا دے۔ وہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ نہیں جس کے اوپر ظلم کرتا ہے، مومن وہ جس کے ہاتھ اور پیروں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا فلاں کی لڑکی وہ صحیح نہیں ہے، فلاں کا لڑکا درست نہیں ہے۔ ایک جملہ جو آپ کے منہ سے نکلا اس نے دوسرے کے تو پورے کردار کو تباہ کر دیا، اور آپ بڑے مزے میں بیٹھے رہ گئے، بڑے اطمینان میں بیٹھے رہ گئے، آپ کے لیے تو کچھ ہوا ہی نہیں، مکھی بیٹھی تھی آئی اور اڑ گئی۔ اپنے زبان سے نکالے ہوئے الفاظ کسی کی شخصیت کو برباد کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے،
اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ کسی نے آپ سے آ کر کہا فلاں نے تو فلاں کو دھوکہ دے دیا، آپ نے سنا، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ کوئی آدمی آپ کو کسی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرے، آپ نے اس کو لے اڑے۔ آپ جیسے کہتے ہیں کسی نے کہا کوا کان لے گئے، آپ دوڑ پڑے کوے کے پیچھے، اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے نہیں دیکھا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور آپ کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے اور اس کو لے اڑتے۔ اس کو بہت منع کیا گیا ہے۔ قیامت کے اندر فرمایا گیا کہ ایک ایسا شخص بھی آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو مفلس ہے۔ آپ نے کہا نہیں، درہم و دینار نہیں، جس کے پاس کل قیامت کے دن جو بڑی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دے گا۔ یہی بدلہ ہوگا، یہ نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ آپ کی نیکیاں تو سب خالی ہوتی چلی گئی، اور جب نیکیاں بھی نہیں رہ جائیں گی تو گناہ اٹھا کر لادے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حیرت کی بات ہے وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، وہ داڑھی بھی رکھائے ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنے ہے، بڑا نیک لگ رہا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا متقی پرہیزگار لگ رہا ہے، لیکن دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، دوسروں کی چغلی کرتا پھرتا ہے، دوسروں کو لڑاتا پھرتا ہے، آپس میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ایک کا دل دوسرے کی طرف سے کھٹا ہو جائے، پھیکا ہو جائے۔ دوسروں کی ذرا سی برائی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو تشتزبام کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے بیچ میں اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتا پن ہے۔ آپ کے جسم کے اندر یہ بھی ایک پارٹی ہے، اگر آپ نے اس کو بھی غالب کرنا شروع کر دیا، اس کی طرف فکر نہیں کی تو یہ غالب آ جائے گی۔ ایک تیسری چیز جس کو ہم نے کہا ہے شیطنت۔ شیطنت کیا ہے؟ شیطان مردود۔ پہلے تو بڑا اچھا تھا، بڑی عبادتیں کرنے والا تھا، سجدے کرنے والا تھا، بظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر، اس کے دماغ میں جو بھرا تھا، اللہ نے چاہا کہ اس کو ہم ظاہر کر دیں۔ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، کوئی فریب نہ کھائے سفید پوشی سے، نہ جانے کتنے ستارے نگل گئی ہے سحر۔ کوئی فریب نہ کھائے سفید پوشی سے، نہ جانے کتنے ستارے نگل گئی ہے سحر۔ اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب اس کا غرور، اس کا کبر، اس کا تکبر آگے آ گیا، نہیں میں فلا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کے اندر صفت شیطنت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے رہتے ہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرا ہی معاملہ سب کچھ ہے، میں نے جو کہہ دیا بس وہ آخری ہے۔ وہ چار کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو بھی بس اپنی ہی چلانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے تو بھی اپنی چلانا چاہتے ہیں، تنظیم کے اندر رہتے تو بھی اپنی چلانا چاہتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ صرف دوسروں پر تنقیدیں کرتے پھریں، جن کا کام یہ ہے کہ صرف دوسروں کو برائیاں کرتے پھریں، کہتے پھریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، سننے کے لیے تیار ہی نہ ہونا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر برائی کیا ہے، اپنی برائیوں کی طرف نگاہ ہی نہیں، اپنی کمیوں کی طرف کبھی بیٹھ کر سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا ہی نہیں کہ اس انسان کو جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر برائیاں کیا کیا ہیں، کیا اس کی زبان اچھی ہے، کیا اس کے معاملات اچھے ہیں، کیا یہ اپنے اللہ کے لیے اچھا ہے، عبادت میں کیسا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں کیسا ہے۔ شیطان کی ایک صفت اللہ نے بیان کی تھی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ نے جو اس کو احکامات دیے اس کے حکم سے بھاگ گیا، اللہ کے احکامات کو درکنار کر دینے والا۔ تو ایسے شخص میں اور ایک صفت ملکوتیت ہے، فرشتوں کی صفت، جن کا کام یہ ہے
کہ اپنے اندر وہ نیکیاں لاتے ہیں، خیر، سراپا خیر، سراپا خیر، دوسروں کے کام آنے والے، اللہ رب العزت کی بات ماننے والے، تواضع اختیار کرنے والے، انکسار کرنے والے، میں کا وہاں کوئی گزر ہی نہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، عدوا انفسکم من الموت، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، تم سمجھو کہ تم مر چکے ہو، تمہارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو صرف اللہ کے حوالے ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اس جسم کے اندر، جیسا میں نے ایک عرض کیا کہ آپ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا جسم ایک ملک ہے اور اس کے اندر 4 پارٹیاں ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان پارٹیوں میں کس کو جتاتے ہیں آپ۔ ایک پارٹی وہ ہے جو فحاشی کی طرف دعوت دینے والی ہے، ایک پارٹی وہ ہے جس کا کام ہے جدال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، غیبتیں کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، جس کو ہم نے کہا کتا پن ہے جس کے اندر۔ اور تیسری چیز شیطنت والی صفت، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اپنے آپ پر کبھی نگاہ ہی نہ کرنا، کبر و تکبر میں پڑے رہنا، اپنی ہی چلانا، دوسروں کی سننا ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز جو ملکوتیت، فرشتوں جیسی صفات، یہ 4 چیزیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ، اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی اصلاح کیسے کریں ہم، یہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کو مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ خود تیار نہ ہو اپنی اصلاح کرنے کے لیے، یاد رکھیے۔ کتنی تقریریں ہو جائیں، کتنے بیانات ہو جائیں، نہیں، جب تک کہ آپ خود تیار نہیں ہوں گے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے۔ اچھا، ہم یہاں پر ایک مثال دے دیتے ہیں، ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے ایک مولانا صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ شیخ محترم یہ دیکھیے، یہ میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، ذرا اس کو کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم جوا کیوں کھیلتے ہو، مت کھیلا کرو۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، جوا چھوٹتا ہی نہیں مجھ سے، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، چھوٹتا ہی نہیں ہے، اسی لیے اب آپ کے پاس میں آئے ہیں۔ ابا نے ہم سے بہت کہا، ہم نے یہی کہا کہ ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم سے چھوٹتا ہی نہیں، ہم کیا کریں۔ اب آپ کچھ وظیفہ بتا دیجیے، کچھ کر دیجیے، چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک وظیفہ بتا دیں، ایسا کرنا تم کل آنا ٹھیک 9 بجے، ایک وظیفہ تم کو بتاتے ہیں، تمہارا جوا چھوٹ جائے گا۔ دیکھیے اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آ جائیں گے۔ اب اگلی صبح ہوئی، وہ پہنچ گئے، دونوں باپ اور بیٹے دونوں کے دونوں۔ گھر کے اندر سے بتایا گیا، کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا باہر تشریف لے گئے، ابھی آ رہے ہوں گے، کہیں کام سے گئے باہر۔ انہوں نے کہا عجیب ہے، 9 بجے ہم کو ٹائم دیا تھا۔ انہوں نے خیر بیٹھے رہے، 9 سے 9:30 ہوا، 10 بجا، 10:30 ہوا، اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ بھائی انہوں نے کہا ہے کہاں، کہا بس یہی سامنے باغ ہے، وہیں تک گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم چل کے دیکھ، ہمیں کہا ہاں چلے جائیے دیکھ لیں۔ اب وہ دونوں باپ اور بیٹے دونوں کے دونوں وہاں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو شیخ محترم ہیں، جو مولانا ہیں، ایک پیڑ ہے اس کو بڑی مضبوطی سے ایسے پکڑے ہوئے ہیں، بڑی مضبوطی سے ایسے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ کہا شیخ ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آنا چاہ رہے تھے لیکن یہ پیڑ ہم کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اب یہ پیڑ چھوڑے تو ہم چلیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پیڑ، ارے اب پیڑ کو تو آپ پکڑے ہیں، آپ پیڑ کو پکڑے ہوئے ہیں ایسے مضبوطی کے ساتھ میں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پیڑ ہم کو چھوڑ نہیں رہا ہے، آپ کہاں چھوڑ رہے ہیں پیڑ کو۔ انہوں نے چھوڑا، انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے عزیز، بس یہی ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جوئے نے تم کو نہیں پکڑ رکھا ہے، تم نے پکڑ رکھا ہے، تم چھوڑ دو۔ اگر تم یہ طے کر لو کہ ہم یہ برائی چھوڑیں گے
ہمیں یہ برائی نہیں کرنی ہے، تو یہ برائی تم سے دور ہو جائے گی، تم یہ برائی نہیں کرو گے۔ لیکن اگر تم اسی چکر میں رہو کہ نہیں اپنے آپ چھوٹ جائے گی، آپ کہیں کیا کریں، فلمیں دیکھنے کی تو بڑی عادت ہے، چھوٹتی ہی نہیں ہے، چھوٹتی کیسے نہیں ہے؟ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی برائی لے لیجئے، کوئی بھی گندگی لے لیجئے، آپ اسے جب چھوڑنا چاہیے، آپ طے کر لیں آپ کہ نہیں ہم کو چھوڑنا ہے، یہ ہم عزم مصمم کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چھوڑ دینا ہے، ہم کو یہ ترک کر دینا ہے، اس گناہ کی طرف نہیں آنا ہے، آپ یہ طے کیجئے، یہ ہمت کیجئے۔ یہی ہمت بہت لوگ نہیں کر پاتے ہیں، پوری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری زندگی برائیوں میں ملوث رہتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور وہ یہی کہتے رہتے ہیں کیا کریں گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، کیا کریں یہ چیز چھوٹ نہیں رہی ہے۔ نہیں صاحب، غلط کہہ رہے ہیں آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کب یہ چاہا کہ ہم سے چھوٹ جائے؟ کب آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما دے، میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اے اللہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار تو میری مدد کر دے اس کے اوپر؟ کب آپ نے کہا اللہ سے؟ کب آپ نے عزم اور حوصلہ کیا؟ کب ان اسباب سے دوری اختیار کیا آپ نے؟ ان چیزوں سے دوری اختیار کر لینا جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے اندر یہ صفت ملکوتیت پیدا کرنی ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم قابو میں لائیں اس نفس کو۔ یہ نفس تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہوں کا حکم دینے والا ہے، یہ تو آپ کے اندر شیطنت بھی پیدا کرے گا، یہ تو کتا پن بھی پیدا کرے گا، اور یہ تو فحاشی بھی پیدا کرے گا، یہ تو ابھارے گا آپ کو گناہوں کی طرف، لیکن آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور جس شخص نے یہی کام کر لیا، جس نے اپنے نفس کو لگام دے دی، جس نے اپنے دل پر قابو پا لیا، جس نے اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ لیا، بس سمجھ لیجئے کہ وہ بہت کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، وہ اللہ کا بندہ وہ بن گیا جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہا ہے، گناہوں سے تائب ہو رہا ہے۔ آپ کو واقعہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور جب اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے زمین کو سمٹا دیا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، جب ہم چاہیں گے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور جب ہم چاہیں گے کہ ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کی طرف آگے بڑھیں، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا، ارادہ آپ کو کرنا ہوگا، پختہ حوصلہ پختہ عزم آپ کو کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کی اور نیکیوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، یا اللہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے اور فساد سے اور بری سازشوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے دین کی اور عزت اور آبرو اور جان اور مال ہر طرح کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ برائیوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے راستوں کو یا اللہ سہل کر دے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے ایمان میں اضافے کا فیصلہ فرما دے، اور ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اور زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔